بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. آج ہماری گفتگو توحید کے اوپر آخری مرحلے میں انشاءاللہ ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ ہم توحید کی اس بحث کو آج کسی نتیجے تک پہنچا دیں۔ توحید کی جو بحث ہے اس کا آغاز اصل میں وجود خدا سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد توحید کی بحث آتی ہے کہ اللہ کا ایک ہونا، اور پھر توحید خالص کی بحث جو ہم نے پچھلی کلاس میں کی، اور آج ہم بات کریں گے صفات خدا پر، کیونکہ انسان خواہ معرفت کے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اس کی رسائی، اس کی پہنچ خدا کی ذات تک نہیں ہوتی، یعنی انسان خدا کی ذات کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا اس کی ذات کی کیفیت اور کمیت اور حقیقت پر اگر کوئی انسان غور کرنا بھی چاہے تو وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ انسان انہی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ جن چیزوں کا وہ اپنے ذہن میں ادراک کر سکتا ہے، اور عام طور پر جو ہمارا ذہن ہے وہ مادی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، لہذا ہم صرف مادی چیزوں کا تصور اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں، خواہ ہم نے اس کو نہ بھی دیکھا ہو۔ مثلا ہم نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن امریکہ کے بارے میں سن رکھا ہے، مثلا ایک بڑا ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، تو ایک تصور ہے ہمارا کہ چوڑی چوڑی سڑکیں ہوں گی، اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، اور گاڑیاں چل رہی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک ایڈوانس سٹی کا ایک تصور ہمارے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نہ بھی دیکھے ہوں جو اس کے بارے میں ایک تصور پہلے سے قائم کر لیتے ہیں۔ البتہ جب ہم بعض اوقات کسی جگہ پہنچتے ہیں، مثلا ہم نے اب مکہ مدینہ کا تصور کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک تصور ذہن میں تھا، یہاں تک کہ تصویر کو دیکھ کے بھی تصور بنتا ہے، دیکھنے سے بنتا ہے، سننے سے بنتا ہے، پڑھنے سے بنتا ہے، لیکن جب جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مختلف ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کو جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خانہ کعبہ کو کہ ویسے ہی ہے جیسے تصویر میں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں جو اس کا ایک امیج بنا ہوا تھا اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ تو مادی چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر خدا کے بارے میں تصور بنانا شروع کر دیں کہ وہ کیسا ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں اس کا بھی ایک مادی خاکہ بن جائے گا، ایک مادی تصور بن جائے گا۔ اسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ خدا کے بارے میں غور و فکر نہیں کرو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں، خدا کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن خدا کی ذات کی حقیقت کو تصور میں لانے سے منع کیا گیا، اس کی ذات کی، اس کی کیفیت کو، اس کی کمیت کو۔ جیسے ہم ایک انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسا ہوگا وہ انسان، گورا ہوگا، کالا ہوگا، موٹا ہوگا، لمبا ہوگا، دبلا ہوگا، اس طرح کا تصور جب انسان سوچتا ہے تو وہ ایک مادی تصور ہوتا ہے، اور انسان کے گمراہ ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو رسائی ہے وہ خدا کی ذات تک نہیں ہے، اس کی رسائی اصل میں خدا کی صفات تک ہے۔ یوں کہہ لوں کہ خدا کی حقیقت تک نہیں ہے، بلکہ خدا کے مظاہر تک۔ مظاہر سے مراد مظاہر مظہر کی جمع ہے، اور
مظہر یعنی وہ چیز جس میں کوئی چیز ظاہر ہوتی. جیسے آئینہ ہے، آئینے کے سامنے اگر ہم جا کے کھڑے ہوتی ہیں تو جو ہمارا سراپا ہے وہ آئینے میں ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں کہ جن تک ہم نہیں پہنچتے، جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس کے مظہر سے اندازہ ہوتا ہے. مظہر یعنی جس چیز میں وہ چیز ظاہر ہوتی. ایک موبائل فون ہے، اس موبائل فون میں جو سگنلز آ رہے ہیں نیٹ ورک کے یا انٹرنیٹ کے، وہ سگنلز ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اس کے اندر ایک کچھ نشانات بنے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں سگنل ویک ہے، سگنل اچھا آ رہا ہے. حالانکہ وہ جو سگنل ہے وہ اصل میں انڈیکیٹرز ہے. وہ اصل میں سگنل وہ نہیں ہے، وہ سگنل کا انڈیکیٹر، سگنل کا مظہر ہے کہ جس کے ذریعے اس سگنل کی اسٹرینتھ کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ نارمل ہے، پور ہے، ایکسلنٹ ہے. تو وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ان کو ہم ان کے مظاہر میں دیکھتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہارے شہرک سے قریب ہوں. تو کیا ہم اپنی شہرک کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ہماری شہرک نظر نہیں آتی. لیکن اگر آپ شہرک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو آپ کو آپ کی شہرک جو ہے وہ نظر آ جائے گی. تو آئینے میں نظر آئے گی، ویسے نظر نہیں آ رہی. آئینہ کیا ہے؟ آئینہ دراصل ایک مظہر ہے جس کے اندر یہ ہمارا سراپا ظاہر ہو رہا ہے، اور جو ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو آئینے کے اندر ہے وہ ریئل نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ میرا عکس ہے. آئینہ ایک مظہر ہے اور اس کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے، اگر ہم آئینے والے انسان کو گولی مار دیں تو کچھ نہیں ہوگا، آئینہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اصل میں تو آئینے کے اندر نہیں ہوں میں. لیکن آئینہ وہ مظہر ہے جس میں ہمارا وجود ظاہر ہو رہا ہے. تو اس کائنات کی ہر چیز میں خدا ظاہر ہو رہا ہے. جو کسی نے کہا ہے نا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، تو ہر چیز میں خدا ظاہر ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو خدا ظاہر ہو رہا ہے تو کیا اپنی ذات کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں، صفات کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے خدا کی. البتہ ہم آگے چل کے یہ بحث پڑھیں گے کہ ذات اور صفات ایک ہی ہیں اس کی، لیکن جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں اصل میں، اور اس کی صفات کا مظہر اس کائنات کی ہر چیز ہے. چونکہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، چونکہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ بس صفات کی معرفت حاصل کر لو، یہی بہت ہے. مثال کے طور پہ خدا رازق ہے تو خدا کا ادراک تو نہیں ہے ہمیں، لیکن جب ہمارے سامنے کوئی رزق آتا ہے تو اس رزق کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رزق کا کوئی دینے والا ہے. تو وہ جو رزق ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی جو صفت ہے رازق ہونا، اس کا یہ مظہر ہے. یعنی اس رزق میں خدا کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہے کہ خدا رازق ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ کیا؟ یہ خدا کی صفت ہے خالق ہونا، اس کا یہ مظہر ہے. اس اعتبار سے ہم سب خدا کا مظہر ہے، کائنات کی ہر شے خدا کا مظہر ہے. اس لیے پچھلی کلاس میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس میں کہا گیا تھا لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانی ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، بارش کے برسنے میں، بادل کے چلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، حیوانات میں، چرند میں، پرند میں، انسان میں، سب میں خدا کی نشانی ہے. تو صفات خدا کو سمجھنا. اب یہ جو صفات ہیں ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں عقلی، صفات عقلی. عقلی سے مراد وہ صفات ہیں کہ جہاں تک عقل پہنچ سکتی ہے، عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے. مثلا انسان کی عقل یہ دیکھتی ہے کہ یہ بہت وسیع و عریض کائنات ہے اور اس کے اندر بہت زبردست نظام ہے، بہت پیچیدہ نظام ہے،
باریک نظام ہے، تو اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہے یقیناً وہ بہت عالم ہوگا. تو عقل کہتی ہے کہ خدا عالم ہے نا، عقل کہتی ہے کہ خدا قادر ہے، اس نے اتنا زبردست سیٹ اپ جو ہے یہ بنایا، تو ان چیزوں کو بنانے پر قادر ہے یقیناً وہ. عقل کہتی ہے کہ وہ یقیناً زندہ ہے، حی و قیوم ہے، حی ہے یعنی زندہ ہے. تو بہت سی صفات ایسی ہیں خدا کی کہ جو عقل کے ذریعے درک ہوتی ہیں. عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، ان صفات کو عقل سمجھ سکتی ہے. لیکن بہت سی صفات ایسی ہیں کہ جہاں تک عقل نہیں جاتی، عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں. ایسی صفات کو ہم کہتے ہیں صفات خبری، کہ عقل تو وہاں تک نہیں پہنچی لیکن خبر کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے. اب خبر ویسے اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث کو، تو احادیث کے ذریعے یا خود قرآن کریم کے ذریعے خبر دی گئی ہے. یعنی ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچی لیکن ہمیں خبر دی گئی ہے قرآن کی آیت کے ذریعے یا پیغمبر کی حدیث کے ذریعے یا ائمہ طاہرین کے ارشادات کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہے. مثلا قرآن کریم کی آیت ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں 22، 23، 24، ان میں بہت ساری صفات آئی ہیں خدا کی. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اب یہ سب صفات کس کی ہیں؟ خدا کی. یہ خدا کی صفات، ان میں سے زیادہ تر صفات وہ ہیں کہ جن تک ہماری رسائی نہیں، عقل نہیں پہنچ سکتی، لیکن قرآن کریم میں چونکہ یہ صفات آ گئی ہیں اس سے پتہ چلا کہ خدا کی یہ صفت ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صفت انسان کی بھی ہوتی ہے، خدا کی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان کی صفت جو ہے وہ اور ہے، خدا کی صفت اور ہے. انسان بھی عالم ہوتا ہے، خدا بھی عالم ہے، لیکن خدا کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. انسان کا علم جو ہے وہ حاصل کیا ہوا ہے، کسبی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، نامکمل علم ہوتا ہے. بعض اگر کوئی صفت ایسی ہے کہ جو خدا ہی کے شایان شان، اگر انسان ان صفات کا اپنے آپ کو حامل بتائے تو یہ غیر اخلاقی ہے. مثلا جبار ہونا، متکبر ہونا، یہ خدا کو زیب دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، کیونکہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. خدا چونکہ ہے بڑا اس لیے اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا جتلائے، بڑا کہلوائے. تو انسان کے لیے یہ بری صفت ہے، لیکن خدا کے لیے اس کی شان کے مطابق ہے. بعض اوقات الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں لیکن انسان کے لیے جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتا ہے. مثلا القدوس السلام المؤمن المہیمن، مؤمن خدا بھی مومن ہوتا ہے اور مسلمان بھی مومن ہوتا ہے. تو جب عام انسان کو کہتے ہیں مومن تو اس سے مراد صاحب ایمان ہے، لیکن جب خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں مؤمن تو اس کا مطلب صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب وہ ہے جو امان دینے والا ہے. تو لفظ تو ایک ہی ہے لیکن ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. جب انسان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو معنی کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے خبری صفات کہ جہاں تک ہماری عقل نہیں جا رہی ہے، لیکن قرآن میں یا احادیث میں یا دعا و مناجات میں بعض اوقات وہ دعائیں ہمارے پاس جو ائمہ طاہرین سے آئی ہیں ان کے اندر خدا کی صفات آئی ہے. مثلا دعائے جوشن کبیر ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں ہم لوگ،
تو جوشن کبیر میں 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں 10 اسماء الحسنہ ہیں، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اس طرح 100 فصلوں کے اندر 1000 نام ہو گئے. 1000 اسماء الحسنہ تو صرف دعائے جوشن کبیر کے اندر آ گئی. مشہور یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا 99 نام ہے، یہ ایسی مشہور ہے. تو وہ جو نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اصل میں 99 صفات ہیں جو مختلف آیتوں سے ڈرائیو کی گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی 99 صفات ہیں. خدا کی صفات تو لامتناہی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ایک دعائے جوشن کبیر کے اندر 1000 صفات آ گئی. تو وہ صفات جو ہیں یہ خبری. ایک تقسیم بندی اور ہوتی ہے، اور وہ اس طرح ہے صفات خدا کی کہ کچھ صفات ہیں ذاتی اور کچھ صفات ہیں فعلی. ذاتی صفات وہ جو خدا کے اندر ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں اور ان کی تعداد محدود ہے. اور فعلی صفات وہ کہ کوئی فعل جب خدا سے ظاہر ہوتا ہے تو اس فعل کے ظاہر ہونے کے بعد اس صفت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فعلی صفت. مثلا اس نے کائنات میں مخلوق کو خلق کیا تو خلق کرنا ایک فعل ہے. جب یہ فعل ظاہر ہوا خدا سے تو خدا کو کہا گیا خالق. پھر اس نے مخلوق کو رزق دیا تو جب یہ فعل ظاہر ہوا، جب یہ فعل صادر ہوا خدا سے تو کہا گیا کہ خدا رازق ہے. تو یہ ہے فعلی صفات. یہ بھی لامتناہی لامحدود ہے. جتنے افعال خدا سے ظاہر ہوتے گئے مختلف الفاظ اس کے لیے بنتے چلے گئے. لیکن یہ فعلی صفات جتنی بھی ہیں وہ سب ذاتی صفات ہی سے نکل رہی ہیں. کیونکہ ذاتی صفات کو تو ہم بعض اوقات لسٹنگ کرتے ہیں نا کہ یہ 8 ہیں. تو فعلی صفات کہاں ہیں؟ فعلی صفات لا تعداد ہیں. تو یہ جو فعلی صفات ہیں یہ سب مثلا خدا نے رزق اگر دیا، خدا نے خلق اگر کیا تو یہ رزق دینا، خلق کرنا، رحم کرنا، عذاب دینا، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب خدا کی اس صفت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا قادر ہے، ان تمام چیزوں پر قادر ہے. تو قادر ہونا جو ہے صفت ذاتی ہے اور جتنے افعال اس سے ظاہر ہوتے ہیں وہ سب صفات فعلی. ذاتی صفات کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں. ذاتی صفات کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں. یعنی وہ صفات جو خدا کی ذات کے اندر موجود ہیں ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں علماء نے ان کی ایک لسٹ بھی بنانے کی کوشش کی ہے اور اس طرح بتایا کہ یہ صفات دراصل 8 ہیں. ممکن ہے ان کی تعداد میں کچھ اختلاف بھی ہو، لیکن زیادہ معروف یہ ہے کہ یہ 8 ہیں. مثلا خدا عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. حی ہے یعنی زندہ ہے، جب اس نے اس کائنات کو خلق کیا. لا الہ الا هو الحی القیوم. مدرک ہے یعنی چیزوں کو درک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. کہ آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، ہاں وہ آنکھوں کو درک کر لیتا ہے. یعنی آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا کو دیکھ سکتے. ایک واقعہ ہے، مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کی عبادت کروں کہ جس کو میں نے دیکھا ہی نہ ہو. تو اس نے کہا پھر آپ نے کیسے دیکھا؟ تو فرمایا کہ میں نے
ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا. تو ظاہری آنکھوں سے خدا نظر نہیں آتا. نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا، جو ہمارے برادران اہل سنت کا نظریہ ہے. اور اس سلسلے میں ان کی کچھ حدیثیں بھی ان کی حدیث کی بڑی کتابوں کے اندر بخاری مسلم وغیرہ میں ہیں کہ قیامت کے دن خدا نظر آئے گا. تو ہمارا تصور یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی خدا نظر نہیں آئے گا. جس طرح اس دنیا میں انسان خدا کا جلوہ دیکھتا ہے، جس طرح دنیا میں انسان خدا کے مظہر کو دیکھتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی طرح جلوہ ہی دیکھے گا، مظہر ہی دیکھے گا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا سے کہا کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل یہ خدا کا دیدار کرنا چاہتی ہے، تو خدا نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ جو لن ہے یہ ہمیشہ کے انکار کے لیے آتا ہے کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے. صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے اگر انسان اپنی انسانی آنکھ سے خدا کو دیکھنے کے پر قادر ہو جائے تو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے دیکھے گا. فرض کریں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، حالانکہ بہت مناسب ایگزامپل نہیں لگتی ہے، کہ مثلا انسان دیکھ رہا ہے کہ سامنے خدا ہے، خدا بہت بڑا، لمبا، چوڑا، اونچا فرض کریں ہے. پھر بھی اگر انسان نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا کہ یہ رہا خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہیں ہے، پیچھے خالی ہے، کیونکہ وہ آگے ہے، جبکہ وہ ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف رخ کر لو ادھر اللہ کا سامنے ہے، قرآن کریم میں ہے. تو اگر انسان نے اس کو قابل اشارہ سمجھ لیا کہ یہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طرف نہیں ہے وہ. تو اس لیے ہمارا نظریہ، مطلب اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. اور دیکھنے والے اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، لیکن ظاہری اور انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ معنوی آنکھ سے، دل کی آنکھ سے خدا کا دیدار کر سکیں گے. تو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ آنکھیں بہت محدود چیزوں کو دیکھتی ہیں. انسان کی آنکھ جو ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، اس کی ایک رینج ہوتی ہے. کچھ اگر بہت دور ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کو کہا جائے وہ دور گاڑی کھڑی ہوئی ہے، بتائیے اس کے نمبر پلیٹ کو دیکھ کے اس کا نمبر کیا، کہیں بہت دور ہے، نظر نہیں آ رہا. کوئی چیز بہت باریک ہو، آپ کے یہاں چھت دکھائیے کورونا کا وائرس کہاں ہے، اس میں تو کچھ لگا ہوا نہیں ہے، نہیں وہ نظر نہیں آتا. کوئی چیز بہت قریب ہو پھر بھی نظر نہیں آتی. اگر کہے اچھا بتائیے ٹائم کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں ذرا دور کیجیے، اچھا یہ ٹائم ہوا ہے. تو انسان کی آنکھ جو ہے مخصوص چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو خاص ویژول رینج کے اندر آتی ہے. اس رینج کے اندر خدا نہیں آتا کہ انسان اس کو دیکھ سکے. اس رینج کے اندر تو بہت سی مادی چیزیں آتی ہیں جس کو نہیں دیکھ پاتا انسان. تو ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف خبیر. خدا مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، قرآن کریم میں خدا جس چیز کا کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو وہ ارادہ کرتا ہے. البتہ خدا کے ارادے میں اور ہمارے ارادے میں بھی فرق ہے. ہمارا ارادہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، بس ہم سوچتے ہیں کہ کوئی کاروبار شروع کریں، پھر اس کے لیے معلومات جمع کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، معلومات کر کے پھر شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات وہ ناکام ہو جاتا ہے، فیل بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات شروع نہیں ہو پاتا، بعض اوقات پیسے ہی نہیں ہو پاتے. تو یہ ہمارا ارادہ ہے. ٹھیک، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ انسانی ارادہ ہوتا ہے. خدا کا ارادہ اس طرح نہیں ہوتا. خدا کا ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کی فیزیبلٹیز خود بخود پرووائڈ ہو جاتی ہے اس نیچر میں، اور وہ چیز ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسا کہ خدا چاہتا ہے.
یہ جو قرآن کریم میں کہا گیا جب خدا کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، یہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی. تو یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے کن اور فیکون. خدا کو کہنا نہیں پڑتا کن، ہر کام کے لیے خدا کرے گا کن 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 کن، نو، ایسا نہیں ہے. بس اس نے ارادہ کیا، فزیبلٹیز بن گئی، اور جیسے اس نے ارادہ کیا تھا ویسی چیز تیار ہو گئی. یہ اس کا ارادہ ہے. تو خدا کے ارادے کا مطلب حتمی فیصلہ ہے. ارادے کا ارادہ ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا ارادہ ہو. ٹھیک ہے، اسی لیے جو اہل بیت کے بارے میں آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت رجس کو تم سے دور کر دے. ارادے کا مطلب ہو گیا، خدا نے ارادہ کیا اور ہو گیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو لوگ اس روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو لیڈرشپ عطا کریں، ان کو زمین کا وارث بنا دیں. تو بس خدا نے ارادہ کر لیا، ہو گیا. نہیں، خدا کی طرف سے ہو گیا یہ کام. اب کوئی اور مسئلہ اگر اس میں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، وہ اور بات ہے. تو خدا مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے، ارادے اور اختیار سے ہر کام کرتا ہے. اور خدا متکلم ہے، یعنی بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اچھا، اب خدا نے جو بات کی وہ کس طرح کی؟ ایسے نہیں کہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم پہلے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، الفاظ بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں، اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے جسم کے کچھ آرگنز ہیں، مثلا زبان ہے، ہونٹ ہے، دانت ہے، گلا ہے، لقلقہ ہے، سانس کی نالی ہے، پھیپھڑے ہیں، لارنگس ہیں، فیرنگس ہیں، پتہ نہیں کون کون سے آرگنز ہیں. یہ سب ملا کے ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں. لیکن کیا بات کرنے کے لیے ضروری ہے یہ سب چیزیں ہوں؟ کیا ساؤنڈ پروڈیوس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارے آرگنز ہوں؟ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک اسپیکر سے ساؤنڈ نکل رہا ہے، یہ میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں سے، جو لوگ سنیں گے وہ اس کو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں یا کہیں پہ بھی سنیں گے، تو وہ آواز کہاں سے پروڈیوس ہوگی؟ وہ اس ڈیوائس سے پروڈیوس ہوگی. کیا اس ڈیوائس کے پھیپھڑے ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہیں؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں. لیکن ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو یہ تو انسان کا کام ہے کہ انسان نے ایسے آرگنز، ایسے ڈیوائسز بنائے ہیں کہ جن سے آواز پروڈیوس ہو جاتی ہے. خدا کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ خدا کو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنی تھی، درس کے ذریعے بات کی. اب کس طرح کی، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ضرورت نہیں جانے کی، کیونکہ خدا ہے، وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. خدا درخت کو حکم دے سکتا ہے تو درخت گویا ہو جائے گا. خدا چاہے تو آواز کو پروڈیوس کر دے اور وہ درخت کے ذریعے ظاہر ہو جائے. بہت طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا متکلم ہے، خدا صادق ہے، یعنی سچ کہتا ہے. قل صدق اللہ، آپ کہیے کہ خدا سچ کہتا ہے، اپنی ہر بات میں سچا ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے، کوئی غلط بیانی اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تفصیل کے ساتھ بات ہم کر چکے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ جو اس کائنات میں واجب الوجود ہے وہ قدیم ہو، اور وہ عدم سے وجود میں نہ آیا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہو. تو خدا بھی قدیم ہے، خدا ہمیشہ سے ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ جو کہا گیا هو الاول والآخر، اس سے مراد خدا ہے. اول یعنی سب سے پہلا، تو وہ تو یا علی اول امام، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کہنا چاہیں کہ اس کائنات میں علی اول، تو یہ شرک ہو جائے گی، کیونکہ اول تو خدا ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے. اور علی علیہ السلام ہو یا پیغمبر اکرم ہو، یہ سب مخلوق خدا ہیں، یہ عدم سے وجود میں آئے ہیں. وجود میں آنے کے لیے خالق ضروری ہوتا ہے، خدا ان کا خالق ہے. تو خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور واجب الوجود کے لیے قدیم ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ سوال آ جائے گا کہ ان کا خالق کون ہے. تو یہ ہے صفات ثبوتیہ.
وہ صفات کے جو خدا کے اندر ذاتی طور پر موجود ہیں، اور وہ جو صفات فعلی ہیں، صفات اخلاقی ہیں، وہ سب اصل میں انہی صفات سے نکلتی ہیں۔ دوسری قسم کی گئی ہے صفات سلبیہ، وہ صفات جو خدا کے اندر نہیں ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ صفات کہ جو خدا کی شان کے خلاف، اگر وہ صفات ہوں تو خدا ہی نہیں رہے گا وہ۔ مثلا خدا جسم نہیں رکھتا، لیس کمثلہ شیء، وہ شیء نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، تو شیء نہیں ہے، وہ مادی جسم نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا جسم ہے یا ایسا ہے تو یہ شرک ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ کسی جسم کے اندر سما سکتا ہے، جسم میں داخل ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلول کرنا۔ تو خدا حلول نہیں کرتا، نہ وہ ذاتی طور پر جسم رکھتا ہے، نہ وہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ بعض مسلمانوں کے فرقے بھی اس طرح باطنی فرقے ہیں، ان کے بعض صوفیوں کے نظریات اس طرح کے ہیں کہ خدا حلول کرتا ہے، یعنی خدا کسی جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کہہ دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو وہ حلول نہیں کرتا، یعنی کسی جسم میں داخل نہیں ہوتا، کسی انسان کے یا کسی اور مخلوق کے۔ تو نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ وہ کسی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ خدا مکان نہیں رکھتا، مکان کا مطلب ایک خاص جگہ نہیں ہے جہاں کہا جائے کہ خدا یہاں رہتا ہے، خانہ کعبہ میں رہتا ہے۔ نہیں، صرف خانہ کعبہ میں نہیں رہتا، ہر جگہ رہتا ہے، تو ہر جگہ خدا ہے۔ کوئی خاص جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ خدا یہاں پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اگر خدا ہر جگہ رہتا ہے تو پھر خانہ کعبہ کو ہم اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں، مسجدوں کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، خانہ کعبہ کو جو ہم بیت اللہ یا اللہ کا گھر کہتے ہیں، یا مسجدوں کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ خدا وہاں رہتا ہے۔ خدا وہاں بھی اسی طرح ہے جس طرح ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں۔ بس یہ ہے کہ وہ جو گھر ہے، یعنی خانہ کعبہ جو ہے، وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب تیار کیا تو تیار کرنے کے بعد ایک دعا کی، وہ دعا قرآن کریم میں موجود ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بار اللہ تو ہم سے یہ قبول کر لے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ قبول کر لے، تو ہمارا تصور تو یہی ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا، ظاہر ہے، کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا تھا کہ گھر تیار کرو۔ اب جب اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو اب وہ گھر اللہ کا ہو گیا۔ کسی نے اگر آپ کو تحفہ دیا، کسی نے کہا آپ یہ قبول کیجئے، یا یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ نے کہا تھینک یو، اب وہ چیز کس کی ہو گئی؟ اب آپ کی ہو گئی، اب میری نہیں رہی۔ تو اسی طرح محلے کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم تعمیر کرتے ہیں، ہم چندہ دیتے ہیں، اور جب وہ مسجد تیار ہو جاتی ہے تو اسی نیت کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لے، اور تصور یہ ہے کہ انشاءاللہ خدا نے قبول کر لیا۔ اب جب خدا نے قبول کر لیا تو وہ مسجد کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی، اب ہماری نہیں رہی، وہ اللہ کی چیز ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے، ہماری نہیں ہے، اب ہم اس کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ نجس کر سکتے ہیں، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ اب وہ خدا کی پراپرٹی ہے، جن کاموں کے لیے خدا نے اجازت دی ہے اس مسجد میں صرف وہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی اب اس کا مالک اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ یہاں رہتا ہے، خدا مکان نہیں رکھتا، وہ مرئی نہیں، یہ نظر نہیں آتا،
یہ بات ہم کر چکے ہیں صفات ثبوتیہ میں بھی کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا قال لن ترانی ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر آئے جو وعدہ گاہ تھی جہاں خدا نے ان کو بلایا تھا اور انہوں نے اپنے رب سے بات کی، قال رب ارنی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الی الجبل، تو خدا نے کہا تم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر تم اس پہاڑ کو دیکھتے رہو تو فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر تم اس کو دیکھتے رہے اور اس کو دیکھنے کی تاب لا سکے، برداشت کر سکے، تو مجھے دیکھو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب اس پہاڑ پہ خدا نے اپنا جلوہ دکھایا، یعنی اپنے آپ کو نہیں دکھایا، فلما تجلی ربہ للجبل، اس پہاڑ کے لیے خدا نے اپنی تجلی ظاہر کی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو ایک دم ایسی ایک روشنی نکلی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو اور میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے میں سے ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ایمان والے تھے، لیکن ان کی قوم کا تقاضا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے، تو اللہ نے کہا اگر تم دیکھ سکتے ہو، تم نہیں دیکھ سکتے، تم خدا کے اس جلوے کو نہیں دیکھ سکتے، چلے جا کے خدا کو دیکھو، تو تمہاری قوم کیا دیکھے گی؟ قوم کے بارے میں تو دوسری آیتوں کے اندر ہے کہ وہ تو مر گئے، تو وہ مرئی نہیں، نظر نہیں آ سکتا، وہ محل حوادث نہیں۔ محل حوادث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حوادث زمانہ اثر انداز نہیں ہوتے، جس طرح انسان کے اوپر حوادث زمانہ اثر انداز ہوتا ہے، ہر حوادث حادثے کی جمع ہے، ہر حادثہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کیوں بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مر جاتا ہے؟ اس لیے کہ زمانہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اوپر، کھاتا ہے پیتا ہے تو یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، توانا ہوتا ہے، بڑا ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، زمانہ اثر انداز ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہوگا، بوڑھا ہوگا، ریٹائر ہوگا، یہ انسان کے لیے تو وہ محل حوادث نہیں، حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ امام زمانہ کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ حجت خدا ہیں، خدا نے حکم دے دیا کہ حوادث زمانہ اثر انداز نہ ہو، حوادث زمانہ اثر انداز نہیں ہوگا تو امام ایسے ہی رہیں گے، جب وہ ظاہر ہوں گے تو جوان ظاہر ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے، خضر علیہ السلام اس طرح زندہ ہے، تو حوادث زمانہ کا اثر نہیں ہوتا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں، اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا ولی من الذل نہیں ہے۔ خدا کے ولی ہیں، مومن خدا کا ولی ہے، خدا مومن کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اور الا انہم اولیاء للہ، مومن خدا کا ولی ہے، خدا مومن کا ولی ہے۔ لیکن ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی ولی من الذل نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے خدا کا، ایسا سرپرست نہیں ہے، ایسا سہارا نہیں ہے کہ جو کمزوری میں اس کو سہارا دے، کیونکہ خدا پہ کمزوری آئے گی، خدا کے اختیارات ختم ہو ہی نہیں رہے۔ انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ناسمجھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ذاکرین میں سے کہ خدا نے سارے اختیارات جو ہیں وہ دے دیے اہل بیت کو، اب خدا معاذ اللہ بے اختیار کیوں ہو گیا؟ پھر وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ مثلا ایک انسان بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنا کارخانہ، اپنے ساری پراپرٹی
اپنے بیٹے کو دے دی کہ بیٹا جو ہے نا وہ چلائے گا. اب باپ جو ہے وہ فارغ ہے, حج کر کے آیا, زیارت کر کے آیا, عمرہ کر کے آیا, اللہ اللہ کر رہا ہے, مرنے کی تیاری کر رہا ہے. اب اگر آپ کو ڈیلنگ کرنی ہے تو باپ کے پاس جائیں گے یا بیٹے کے پاس جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی بیٹے کے پاس جائیں گے, باپ کے پاس کیوں جائیں گے؟ لیکن یہ مثال خدا پہ دینا تو توہین ہے خدا کی, عقیدہ توحید کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے خدا ریٹائر ہو رہا ہے, خدا گولڈن ہینڈ شیک لے کے بیٹھ گیا ہے, خدا بوڑھا ہو گیا ہے, خدا معاذ اللہ مرنے والا ہے, تو اس نے سارے اختیارات جو ہینڈ اوور کر دیے. یہ تفویض کا نظریہ ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے. وہ مرکب نہیں, یعنی دو چیزوں سے مل کے نہیں بنا, اس کا کوئی شریک نہیں, جس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس کی صفات زائد بر ذات نہیں. آخری بات یہ کہ اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے, اس کی جو صفات ہے وہ عین ذات ہے. انسان کی صفات جو ہوتی ہیں وہ زائد بر ذات ہوتی ہے. ایک انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے, جاہل ہوتا ہے, پڑھتا ہے, لکھتا ہے, میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, بی اے کرتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, تو وہ انسان الگ ہے اور ڈاکٹری الگ ہے. جب انسان ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. وہ انسان الگ ہے. وکالت الگ ہے. جب انسان وکالت پڑھ لیتا ہے وکیل کہلاتا ہے. انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے انجینئر کہلاتا ہے. جب وہ خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات الگ ہے اور صفات الگ ہے. اگر یہ سوال کیا جائے کہ خدا پہلے ہے یا علم پہلے تھا, تو اگر آپ کہیں گے خدا پہلے تھا تو کہا جائے گا کیا خدا کے پاس علم نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں علم پہلے تھا تو اس کا مطلب کیا خدا بعد میں وجود میں آیا؟ اگر آپ کہیں گے دونوں تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قدیم ہیں. تو اس قسم کے پزل کا جواب یہ ہے کہ اصل میں خدا ہمیشہ سے ہے, اور جب سے خدا ہے جب سے عالم ہے, جب سے خدا ہے جب سے قادر ہے, جب سے خدا ہے جب سے حی ہے, جب سے خدا ہے جب سے مدرک ہے, جب سے خدا ہے جب سے متکلم ہے. یہ اپنی تمام تر صفات اور خصوصیات کے ساتھ وہ ہے, یہاں تک کہ وہ افعال, وہ صفات جو بعد میں ظاہر ہوئی, مثلا اس کا خالق ہونا, اس کا رازق ہونا, اس کا رحمان ہونا, اس کا رحیم ہونا, یہ بھی اصل میں ان صفات سے نکل کے آئی ہیں جو عین ذات ہیں اور صفات ذاتی ہیں, مثلا قادر اور عالم اور حی اور مدرک اور متکلم. کہ جب خدا نے کسی مخلوق کو رزق نہیں دیا تھا, اس وقت اگر آپ اس کو رازق نہ بھی کہیں تو رزق دینے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا. یہ بات تو اس کی ذات سے اس کی صفات کو الگ نہیں کر سکتے. جیسے مثلا چینی سے مٹھاس کو الگ نہیں کر سکتے, نمک سے نمکینی کو الگ نہیں کر سکتے, پانی سے اس کے گیلے پن کو الگ نہیں کر سکتے. تو صفات تک انسان کی رسائی ہے. صفات کو انسان اگر سمجھ لے تو خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں, جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے, نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن. نہ بلند پرواز ہمتیں اس کو پا سکتی ہیں, نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں, نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں, نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکتے, نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا. یہ خدا کی صفات مولا علی نے اپنے ایک خطبے میں بیان کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ علی علیہ السلام اگر خطبات میں بیان کر رہے ہیں خدا کی صفات کو, تو اپنی معرفت کے مطابق بیان کر رہے ہیں کہ جس معرفت کے مقام پر وہ فائز ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اس طرح کے نظریات
پھیلا دیے کہ معاذ اللہ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، جیسے نصیری. تو نصیریوں کی اور غالیوں کی کہ جن لوگوں نے غلو کیا کہ پیغمبر یا ائمہ تحریر میں سے کسی کو بھی خدا کی صفات کا حامل قرار دیا یا ان کو خلق اور رزق میں شریک قرار دیا یا یہ تصور رکھا کہ خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے یا یہ کہ بعض کی ارواح بعض میں متناسخ ہو جاتی ہیں، جس کو ہندوؤں کا عقیدہ ہے اواگمن والا. تو یہ کہنا علامہ مجلسی نے تفصیل کے ساتھ اس کو بحر الانوار میں جگہ لکھا ہے، یہ کہنا کفر ہے اور بے دینی ہے اور دین سے خارج ہونا ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ خدا نے اپنے اختیارات ہینڈ اوور کر دیے ہیں، ان کی بھی مذمت آئی ہے. بحر الانوار میں امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ اللہم انی بریء من الغلات کبراءۃ عیسیٰ ابن مریم من النصارى، کہ اے اللہ میں غالیوں سے بیزار ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے بیزار تھے. اللہم خدایا ہمیشہ ان کو ذلیل فرما، ان کی اپنی نصرت سے محروم فرما. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امور دین کو اپنے نبی کے سپرد کیا ہے، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے جو کچھ تمہارے پاس رسول لے آئیں اس کو قبول کرو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ. یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز ہینڈ اوور کی ہے تو شریعت ہینڈ اوور کی ہے، کتاب ہینڈ اوور کی ہے، نہ کہ خلق اور رزق ہینڈ اوور کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دے گا اور وہی دوبارہ اٹھائے گا. تو ائمہ تحریر نے واضح کر دیا ہے کہ یہ نظریہ کہ خدا نے اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں، یہ نظریہ اہل بیت اطہار کا نہیں ہے، نہ مکتب تشیع کا ہے، نہ دین اسلام کا ہے. اس لیے ہمیں خالص توحید کے تصور کو قبول کرنا چاہیے، اور بعض اس قسم کی کمزور باتیں جو کسی ایسے خطبے میں آ گئی ہیں جو خود مشکوک ہے، ایسی کتابوں میں آ گئی ہیں جو مشکوک ہیں، ایسی روایتیں جو جعلی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کے اندر کچھ کمزور باتیں اگر آ گئی ہیں، یا شاعر اور خطیب نے اپنے کلام میں اگر اس قسم کے جملے لکھ دیے ہیں جو عقیدہ توحید سے متصادم ہیں، جو عقیدہ توحید سے ٹکرانے والی باتیں ہیں، تو ہمیں ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ایک خالص مومن بننا چاہیے، اور اہل بیت اطہار نے جس طرح توحید کی حفاظت کی ہے ہمیں بھی اسی توحید کو ماننا چاہیے. ایسے ہی موحد ہونا چاہیے کہ جس کے امام امیر المؤمنین مولا الموحدین ہیں، یعنی توحید پرستوں کے وہ مولا ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی ان تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد